مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ تم ضرور ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب ہمارے وعدوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے ان پر اپنے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیا جو سخت لڑاکو تھا، اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اللہ کا ایک ایسا وعدہ تھا جو پورا ہوتا تھا۔ پھر ہم نے دوبارہ تم کو فراوانی عطا فرمائی اور اس پر قدرت عطا فرمائی، اور ہم نے تم کو مال اور اولاد عطا فرمائی، اور ہم نے تم کو اکثر لشکر والا اور اکثر مال والا بنایا، اکثر افراد والا بنایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 4، 5 اور 6 آیت کریمہ ہے۔ ویسے آیت کریمہ کا تعلق بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سے ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو معراج کے واقعے کے بعد ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں واقعوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد کا ہے۔ یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں، لیکن یہاں یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یا ان واقعوں کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے کہ نبی کی بات کو نہ ماننا، نبی کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی کتاب اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر عیش عشرت خواہش پرستی کے اندر مبتلا ہو جانا، کہا کہ یہ انسان کی آخرت کو برباد کرتی ہی کرتی ہے، کہا کہ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں واقعے ذکر کیے۔ ویسے ذکر کیا تھا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 واقعات ذکر کیے ہیں کہ تاریخ کے اندر مختلف دور میں بیت المقدس کے اوپر جو حالات آئے ہیں اس میں 6 بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کیے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صیغے استعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے 2 واقعے جو بہت بڑے ہوئے ہیں ان کو خاص کیا گیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے باب میں اپنی کتاب میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے، یعنی پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس طرح زمین پر 2 مرتبہ فساد مچائیں گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑی جو ہے وہ سرکشی اور طغیانی پر آ جائیں گے، یعنی بہت حد سے آگے نکل جائیں گے۔ تو جب یہ ایسا کریں گے
تو ہم اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور وہ مسلط کیا ہوا بندہ بہت زیادہ لڑاکو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولی بأس شدید، کہ بہت زیادہ لڑاکو ہوگا، فجاسوا خلال الدیار، جو ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جیسا کہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وقت کی تعین نہیں ہے، لیکن تقریباً کہا کہ جو ہے وہ 101 سال کے اطراف میں بنی اسرائیل کے اندر سرکشی آ گئی، انہوں نے عیش عیاشی اور جو ہے وہ خواہشات پرستی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا، اس کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ بیت المقدس کی حفاظت، اس کا احترام، کہا کہ یہ سب ختم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے رخ کو بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل سے، مصر سے ایک جو ہے وہ اپنے بندے کو، جو نہ مسلمان تھا، نہ نصرانی تھا، نہ یہودی تھا، کہا کہ وہ بخت نصر اس کا نام بتلایا جاتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بابل سے اٹھا کر ملک شام اور فلسطین کے اوپر لا کر مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے کہا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ روایتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبیوں کی اولاد اور ان کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل کو شہید کر دیا، ان کو مار ڈالا، اور سارا سامان، مال و دولت سب جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا، اور اپنے علاقے میں، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیرات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو قیمتی جواہرات، جو قیمتی سامان، سونا اور چاندی جو لگایا تھا، کہا کہ وہ بھی سب جو ہے وہ نکال کر لے گیا۔ تقریباً 1,70,000 کھچروں کے اندر یا جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر بیت المقدس کا یہ مقدس سامان کہا کہ اٹھا کر جو ہے اپنے علاقے میں مصر لے گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بالکل جو ہے وہ کالعدم کر دیا، بالکل نیست و نابود ہو گئے، ان کی حالت بالکل پسپا ہو گئی، اس لیے کہ ان کے گھروں میں گھس گھس کر ان کو مارا، اور ان کے جو ہے وہ سامان وغیرہ کو سب کو لوٹ کر لے گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل بالکل شکستگی کی حالت میں ہو گئے، اور بیت المقدس اور اس کے اطراف کی گلیاں، ملک شام، فلسطین، یہ سارا کا سارا علاقہ ان کا تھا، کہا کہ ان کی گلیوں کو جو ہے وہ خون سے بھر دیا، اور ایسا ظلم مچایا کہ جو ہے وہ جس کو قرآن نے ذکر کیا، لہٰذا فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ہمارا وعدہ اس میں سے ایک جو آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے ہمارے بندے کو ان پر مسلط کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کو، ایک نافرمان کو بھی اپنا بندہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن بندہ تو وہ میرا ہی، اس لیے کہ سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاہے سامنے والا اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، تاکہ پہلے نمبر پر تو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لہٰذا کہہ رہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو مسلط کیا، وہ کیسا ہو؟ اولی بأس شدید، کہا کہ سخت لڑاکو تھا، فجاسوا خلال الدیار، کہ اس نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کی جو ہے وہ کیا ہے حالت بگاڑ دی، جس کو جو ہے وہ تعبیر یوں کیا گیا کہ اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے طے تھا کہ جب بنی اسرائیل اس طرح سرکشی کریں گے، طغیانی مچاویں گے، ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل جس طرح نبیوں کے خاندان سے، ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی بڑی کارکردگی بھی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، کہا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلایا، اس لیے کہ ان کی بہت بڑی تعداد تھی، لاکھوں کے اندر ان کی آبادیاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بلبوتے پر ان کے صدقے میں ان لوگوں کو چلایا، اور ایک مدت تک چلاتے رہے۔ پھر جب پانی سر کے اوپر آیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، اور پھر ایک مدت تک یہ اسی طرح رہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے
ان کے اوپر دوبارہ فراوانی عطا فرمائی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے ان کو بہت زیادہ افراد والا بنایا. یہ وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کو ختم کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جب یہ جو ہے وہ حالات اور جو ہے وہ شکنجے میں گھیرے ہوئے پڑے رہنے لگے، تو پھر اللہ کو ان پر رحم آیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور تھوڑے سے اپنے آپ کو دیندار بنا کر تھوڑے سے جو ہے وہ صحت مند اور تندرست ہونے لگے دین کے اعتبار سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ایک ایرانی بادشاہ کو جو ان کے جو ہے وہ خیر خواہ بنا کر بھیجا، اور بخت نصر کی جو حکومت تھی وہاں پر، کہا کہ اس ایرانی بادشاہ نے ختم کر دی، ان کو نکال باہر کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے اوپر رحم کھا کر بنی اسرائیل کے حالات کو ٹھیک کیا. اور وہ بیت المقدس کا سامان، وہ سونا چاندی جواہرات جو یہ بابل کا بادشاہ بخت نصر اپنے علاقے میں مصر لے گیا تھا، کہا کہ یہ ایرانی بادشاہ وہ سارا واپس لے کر آئے، اور اس نے واپس لا کر یہ سارا کا سارا سامان بیت المقدس میں دوبارہ لگایا اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا. یہ ویران ہو چکا تھا، کہا کہ اس کو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آباد کیا، اور بنی اسرائیل بھی تھوڑے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، اس لیے کہ ان کی اولادیں بھی ختم ہو گئی تھی. سارے کے سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. 70,000 یا 40,000 ایسا ذکر کیا گیا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان کو رکھا. روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ 100 سال تک بخت نصر کی حکومت رہی، 100 سال تک اس نے پاور جمایا. اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاسا پلٹا اور اس ایرانی بادشاہ کو بھیجا جس نے بنی اسرائیل پر رحم کھایا کہ یہ نبیوں کے خاندان سے رہنے والے لوگ ہیں، لہذا ان کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کیا جائے. لہذا ان کے اوپر رحم کھا کر ایک بادشاہ نے بخت نصر کو، جس نے ایک جو ہے وہ ظلم کی تاریخ قائم کر دی تھی 100 سال تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال بھگا دیا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی حالات ٹھیک ہو گئے اور مسلمان وہاں پر ٹھیک ٹھاک رہنے لگے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو دوبارہ مال بھی عطا فرمایا اور اولاد بھی عطا فرمائی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو اکثر افراد والا بنایا. پھر یہ لوگ ٹھیک ٹھاک رہے کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 100 سال کے بعد اس طرح فساد مچایا، اور وہ فساد کے اندر بڑھتے چلے گئے. ظالم بادشاہ مسلط ہوا، اس نے 100 سال تک حکومت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاتمہ کیا، اور ایرانی بادشاہ کو بھیج کر اللہ نے بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کی حالات کو ٹھیک کیا. وہ سونا و جواہرات سامان وغیرہ سب واپس لا کر اس نے رکھا، اور ان کی حالت ٹھیک ہو گئی. اللہ نے مال بھی دیا اور اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. سنو، اگر تم کوئی اچھی نیکی کرتے ہو تو یہ تمہاری ذات کے لیے، کہ تم کوئی نیکی کرو گے یہ تو اپنے لیے ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے تو وہ برائی بھی تمہارے لیے، تو برائی کا وبال بھی تم کو بھگتنا ہے، اور نیکی کرو گے اس کا جو ہے وہ ثواب بھی تم کو ہی ملنا ہے. کہا کہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی تو جاوے گی، لیکن اللہ پر کوئی احسان نہیں. نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہ ہماری نیکی کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے کوئی تکلیف ہے. اس لیے کہ جو آدمی نیکی کرے گا اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اس کو ملنے والا ہے، اور جو برائی کرے گا برائی کا وبال بھی اس کو بھگتنا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھا کام کرو، نیکی کرو تو یہ اچھا کام تمہاری ذات کے لیے ہے، اور اگر تم برا کام کرو تو برے کا وبال بھی تم کو ہی بھگتنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدہ آیا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو اس بادشاہ نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور وہ بادشاہ مسجد کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلے ظالم بادشاہ داخل ہوا تھا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو کچھ سرکشی کی تھی انہوں نے، اس نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حالت کو اور زیادہ بگاڑ کر رکھ دیا. یہ دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد کا واقعہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دین کی محنت کی، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا، 33 سال تک رہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تک رہے، اور ایک ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے نبوت عطا فرمائی، ورنہ کسی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر نبوت عطا فرمائی، ایک کتاب عطا فرمائی، جو کچھ وحی کرنی تھی وہ سب کی۔ حالانکہ نبی بننا تو اللہ کے یہاں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ نبی بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات اور اوصاف ان کے اندر رکھتے ہیں، لیکن نبوت کا جو اصل کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 کے پورا ہونے کے بعد جب 41واں سال لگتا تھا تو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح آپ کے 40 سال پورے ہوئے اور آپ 41ویں سال میں داخل ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وحی اقرأ بسم ربک الذی نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی ہے کہ جن کو 33 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور ان کے جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل، اصل میں بنی اسرائیل اس وقت جو ہے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، کہا کہ دونوں رہتے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا بیت المقدس، اور اس کے اطراف حضرت مریم بھی یہیں کی رہنے والی ہے، اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بیت المقدس سے 8 کلومیٹر یا 8 فرسخ کے فاصلے پر ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں رہے، انہوں نے بھی دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کی وجہ سے، جس کو ہم نے ذکر کیا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین عیسوی جو ہے وہ آگے بڑھے، اس لیے کہ ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا جب یہ دین آگے بڑھے گا۔ تو یہود ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چلانے کا پلان بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر اس طرح داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج تک ان کے اندر یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے کہاں، جو سولی پر چڑھایا گیا وہ عیسیٰ تھے یا نہیں تھے، وہ خود بھی نہیں مانتے اس کو، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور وہ فی الحال آسمانوں پر موجود ہے، اور قیامت سے قریب دوبارہ جو ہے وہ زمین پر آئیں گے، وہی ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد کے جو ہے وہ میناروں پر اتریں گے حضرت امام مہدی کے زمانے میں، اور جو دنیا شرکشی اور طغیانی سے بھری ہوئی ہوگی اس کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، وہ زندگی گزاریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وفات عطا فرمائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ لہذا امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد چند سالوں کے بعد پھر بنی اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل اکیلے نہیں ہیں، یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، دونوں ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ لہذا ان دونوں نے یہاں رہتے ہوئے پھر طغیانی کی، اور پھر عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، جس طرح انہوں نے جو ہے تورات کو چھوڑ دیا، اسی طرح انہوں نے انجیل کو چھوڑ دیا، اور ظلم سرکشی جو ہے وہ عام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور جس طرح پہلی مرتبہ اس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدہ ہمارا آیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تو اس ظالم بادشاہ نے ان کے چہروں کو جو ہے وہ کر دیا، مسخ کر دیا۔ یہ بادشاہ ٹیٹس روم کا رہنے والا بادشاہ تھا، اور اس نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی، اور چڑھائی کرنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ یہ لوگ عیاش ہو گئے تھے، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، نہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام، نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک، نہ اس کی آبادی کی کوئی فکر، تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر مست ہو گئے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیٹس رومی کو دوبارہ بنی اسرائیل کے اوپر، بیت المقدس کے اطراف کے علاقے کے اوپر مسلط کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے الفاظ استعمال کر وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ لوگ مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہوئے جیسے پہلا لشکر داخل ہوا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو سرکشی اور طغیانی انہوں نے مچائی تھی، کہا کہ اس کو ختم کر دیں۔ جس طرح پہلی مرتبہ جو ہے وہ قتل کیا تھا، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی قتل عام ہوا، اور جو
ایرانی بادشاہ نے ان کا سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا کر رکھا تھا، کہا کہ وہ سارا کا سارا پھر سے دوبارہ لوٹ کر لے جایا گیا، اور وہ جو لے جایا گیا آج تک روم کے اندر ان کے پاس موجود ہے۔ لہذا تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ سارا کا سارا سامان دوبارہ نکالیں گے اور لا کر بیت المقدس کے اندر رکھیں گے۔ لہذا فرمایا کما دخلوہ اول مرہ، جیسا کہ پہلی مرتبہ یہ لوگ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے بالکل شکست دی، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ آگے کہہ رہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ اور اپنے آپ کو صحیح کر لو، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم تو کافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے۔ ایمان والوں کو دنیا کے اندر اس وجہ سے آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کی طرف واپس آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو لہذا اس طرح ٹیٹس رومی نے دوسری مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے 70 سال بعد یا 100 سال بعد دوبارہ جو ہے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور بیت المقدس سے سارا سامان وغیرہ جو لوٹ کر لے جایا گیا، اور آج تک وہ روم کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر کہا کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے اس کو دوبارہ واپس لائیں گے۔ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا، پھر وہ ویران ہوا جس کو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم کو بنی اسرائیل کی طرح سرکشی کرنے سے محفوظ فرماوے اور ہمیشہ موت تک اطاعت کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔